أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. سو کہیں تو چھوڑ بیٹھیں گا کچھ چیز اس میں سے جو وحی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ. تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار. کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن کو، کہہ دے تم بھی لے آؤ 10 صورتیں ایسی بنا کر، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے. پھر اگر نہ پورا کرے تمہارا کہنا تو جان لو قرآن تو اترا ہے اللہ کے وحی سے، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، پھر اب تم حکم مانتے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا. نبوت کا اعلان کرنا تھا تو کچھ لوگ آپ کے حامی ہو گئے اور کچھ لوگ آپ کے مخالف بن گئے. حامی تو کم ہوئے لیکن مخالف زیادہ بنے. جب بھی کوئی کھری اور کھری بات کو لے کے اٹھتا ہے تو مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دین کا کام کوئی حلوہ پراٹھا تھوڑی ہوتا ہے. دین کا کام تو بڑا وزنی اور طاقتور ہوتا ہے. جو بھی لے کے اٹھیں گا مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن آپ کو مخالفین کا سامنا کرنا پڑا. مخالفین نے کہا حضرت اگر آپ نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں تو 2 چیز لا کر دو. پہلا خزانہ اللہ سے منگاؤ بادشاہوں کی طرح، دوسرا جو ہے کوئی فرشتہ آ کر آپ کی تصدیق کرے کہ اب اللہ کے رسول ہے. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملنے کے بعد کتنے حالات سے اللہ نے آپ کو گزارا ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں باپ محمد الرسول اللہ پر ایسے حالات آئیں، اگر وہ حالات دین پر آئے تو دین بھی رات بن جائیں. تو آپ کے نبوت پر لوگوں نے کہا کہ کوئی خزانہ مل جائے. کیا ملے؟ کوئی خزانہ لے کر آئیے بادشاہوں کی طرح. کیسے لے کر آئیے؟ یا اللہ کسی بادشاہ کو نبی اور رسول بناتا، یا پھر آپ خزانہ اللہ کے پاس سے لاؤ بادشاہوں کی طرح، تب ہم تصدیق کریں گے کہ اب اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ فرشتوں کو لاؤ تاکہ فرشتے کہیں کہ اللہ کے رسول ہے تو ہم مان لیں گے. تو حضرت بڑے تنگ دل ہو گئے ان کی فرمائشوں سے. اور ایک نبی اور رسول کا جگر امت کے لیے بڑا ممتا والا ہوتا ہے، امت کے لیے بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے.
کہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ایمان کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو مقصد ان کی اصلاح کرنا ہے، لیکن اگر آپ وہ لوگ اگر ایسی فرمائشی کرتے ہیں تو آپ تنگ دل مت ہوئیے، ہدایت اگر ان کے مقدر میں ہوں گی تو ان کو ہدایت مل کے رہیں گی۔ اور مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ جو قرآن کریم تم پہ نازل ہوا ہے تو اس کے اندر جو بتوں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کے محتاج ہیں، یہ آیتوں کو نکال ڈالو۔ بتوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، دیوے اور دیوتاؤں کے بارے میں جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں قرآن پاک میں اتری ہیں اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پتھر اور بت کے اندر کہاں طاقت ہے؟ وہ تو خود اپنے محتاج ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ خود ان کی اپنی چوری ہوتی وہ اپنے چوری کو بچا نہیں سکتے ہیں، پر کیڑے مکوڑے آ کے بیٹھتے ہیں وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں نازل کی اپنے محبوب کے قلب اطہر پر کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا، نہ ہے، نہ رہیں گا۔ اللہ ہی اکیلے چنیے چنا پوری دنیا کے مددگار ہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا نبی اور پیغمبر کی ذات بھی نہیں ہے۔ مشکل کشا نبی اور پیغمبر کی ذات بھی نہیں ہے، تو مشکل کشا ولی اور انسان کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ بیوقوفی کی حد ہوگی۔ مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین اکیلے چنیے چنا، وہ اپنے بادشاہت میں اکیلے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں، پوری کائنات ذرہ ذرہ ان کا محتاج ہے۔ چاند و سورج، ستارے اور سیارے، دن اور رات، آسمان و زمین، جبرائیل اور میکائیل اور ادنا سا انسان اور جنات اور شیاطین، بھوت اور پلیت، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پوری دنیا کو اللہ کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کریم کو نازل کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو شخص 40 سال تک کچھ نہ بولے اور کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے، پھر 40 سال کے بعد ان کے زبان سے علم و عرفان کے دریا بہائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نبی ہو سکتا ہے جن کو براہ راست اللہ پاک تعلیم دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو قرآن کریم ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے، تو اللہ نے کہا جلدی مت پڑھیے میرے محبوب، جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ اس کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنا، میرے محبوب جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آپ کے سینے میں قرآن پاک کو جمع کرنا اللہ کا کام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل نبی اور پیغمبر کے قرآن پاک کا معجزہ، اگر خزانے نہ بھی آتے اور فرشتے تصدیق کرنے نہ بھی آئے تو قرآن کریم ایسی چیز تھی جو مکہ کے مشرکین کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر ان کے دل میں ایمان لانے کی تڑپ ہوتی اور فکر ہوتی تو ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی قرآن پاک کے علاوہ۔ بات سمجھ گئے؟ اور آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی زندگی مکہ کی مشرکین کے سامنے آئینے کی طرح تھی۔ آپ کے گفتار، آپ کے رفتار، آپ کا رہن سہن، آپ کے معاملات، آپ کے کردار، سارا ان کے سامنے تھا۔
جی، بلکہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو امانت دار اور سچا انسان کہہ کے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ محمد نام کوئی لیتا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محبوب اگر ان کے دل میں واقعتاً سچی تڑپ ہوتی تو یہ قرآن پاک کے علاوہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ ان میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کے کہنے پر حضور پاک علیہ السلام نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا۔ کیا پڑھا؟ اے کنکریا، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ ان کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، محبوب آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کیا جادو ہے؟ کنکریاں بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ جادو نہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ان کے فرمائش پر نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ تو بات سمجھ گئے میرے محبوب، اگر ان کے دل میں ایمان لانے کی تڑپ ہوتی تو قرآن پاک کے علاوہ کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، ان کے دل میں عناد ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، شر ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے نذیر کہا، بشیر بھی کہا۔ نذیر یعنی ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اور بشیر اہل ایمان کو خوشخبری دینے والا۔ اور نذیر کے ایک معنی یہ لکھے ہیں کہ نذیر اسے بھی کہتے ہیں جو آپ کا ہمدرد ہو اور آپ کو یہ کہہ رہا ہو یہ مت کرو، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ نذیر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کا کوئی ہمدرد ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ یہ ہے وہ نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کی یہ نافرمانی مت کرو ورنہ تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ نذیر کہتے ہیں ہمدرد، ڈرانے والا کہ یہ مت کرنا، اچھی بات نہیں تمہارے واسطے۔ بات سمجھ گئے؟ بشیر اہل ایمان کو خوشخبری دینے والا کہ تم ایمان لائے ہو، اب نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، تم جنت میں جاؤ گے۔ اگلی آیت میں جو ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی معجزے کو نہیں مانا، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیے کہ جو قرآن کریم مجھ پہ نازل ہوتا ہے تم ایسے ہی قرآن پاک کی 10 صورتیں بنا کر دکھلاؤ۔ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ قرآن جادو ہے، کیا ہے؟ یہ خدا کا پیغام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا کا پیغام نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا پیغام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی جیسے قرآن کریم بنا کر دکھاؤ۔ بھائی تم یہ کہتے ہو قرآن خدائی پیغام نہیں ہے، مشرکین کہتے تھے، اور یہ کسی انسان کا پیغام ہے، تو میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن کریم جیسے 10 صورتیں بنا کر دکھلاؤ۔ تم نہیں بلکہ خدا کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو، جس کو چاہو، تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے نجومی، کاہن، جادوگر، دیوی دیوتا، لات، عزا، منات، حبل، سب کو بلا لو، دنیا جہاں کے انسانوں کو بلا لو، دنیا جہاں کے شیاطین کو بلا لو، جنات کو، خدا کے سوا سب کو بلا لو، تو یہ قرآن کریم جیسے 10 صورتیں بنا کر دکھلاؤ۔
یہ قرآن نے چیلنج کیا تھا 1450 سال پہلے کہ قرآن کریم جیسی صورتیں بنا کر دکھلاؤ، لیکن دنیا کے اندر آج تک کوئی مائک کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن جیسے ایک آیت بنا کر دکھلا دے۔ ارے بات سمجھ رہی ہے؟ قرآن کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ آج تک اس کے زبر کے اندر فرق نہیں آیا ہے۔ اور کچھ آج کل کے کچھ پڑھے لکھے ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم ترقی یافتہ ان کو سمجھتے جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں اور قرآن پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس کے تراجیم، اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ترقی یافتہ لوگ۔ ارے بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو آج کل جو ترقی یافتہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، میرے رب کے آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے یہ وہ قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا۔ جو اعتراض پہلے کرتے تھے آج بھی وہ اعتراض لوگ کرنے لگے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو، قرآن کریم پر جس نے بھی ناپاک ہاتھ پھیرنے کی کوشش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ آج تمہارے سامنے مثال وسیم رضوی کی ہے، ظالم قرآن بدلنے نکلا تھا، میرے رب نے اس کو کافر بنا دیا ہے اور پکا بنا دیا، منافق بنا دیا ہے، گستاخ رسول بنایا، ظالم جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تم کہیں گے کیسے؟ عربے وہ گستاخ رسول ہیں، اور گستاخ رسول کے لیے کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نگاہ میں شاید ہوتا ہو، ہمارے نگاہ میں تو نہیں ہوتا ہے، اور گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی وفی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب 10 صورتیں ان سے کہو بنا کر لاؤ، تم کیا دنیا جہاں کے لوگ جمع ہو جاؤ لیکن قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا کہ قرآن جیسے ایک آیت بنا کر دکھلا دے۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا 1450 سال پہلے، لیکن آج تک کوئی بھی، ارے بولو نا، نہیں بنا سکا ہے۔ یہ میرے رب کا قرآن ہے جو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے جو پورے دنیا کے اندر زندہ جاوید ہے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے جہاں پر آپ کو 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ملے گا تو وہی آپ کو 83 سال کی خاتون بھی حافظ قرآن ملیں گی۔ ایک خاتون نے حفظ شروع کیا، ابھی حال کے بعد 83 سالوں سے عمر تھی، بڑھاپے کے اندر حفظ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظہ بنا دیا۔ کیا بنا دی؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حالانکہ 60 سال کی عمر کے بعد آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، یاد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی چیز، اگر کوئی 100 سال کا بوڑھا بھی یاد کرنا چاہے تو خدا کی قسم اس کا دل قرآن کے نور سے منور ہو جائے گا۔ کوئی اشعار یاد کرنا چاہے تو اشعار یاد کر ہی نہیں سکتا ہے، بھول جائیں گا۔ کوئی مضمون پڑھنا چاہے مضمون یاد کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے 100 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کو لے کے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیں گے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ تم جس عمر میں چاہو قرآن کو پڑھو، اللہ کو حافظ قرآن بنا دیں گا۔ تو پوری دنیا کے لیے مثال تھی کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، لیکن آج تک کوئی بندہ قرآن کریم جیسی صورت نہیں بنا سکا، بلکہ 1450 سال کے دور کے اندر قرآن پاک کے زبر زیر پیش کے اندر بھی فرق نہیں آیا ہے، اور قیامت تک فرق بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
یعنی کیا تم اب بھی مسلمان اور اطاعت گزار بنو گے یا اسی خواب غفلت میں رہو گے؟ اب ہم کو چاہیے قرآن کریم جیسا زندہ جاوید معجزہ ہمارے پاس ہے، اب ہم کو خواب غفلت میں رہنے کے بجائے اطاعت گزار اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ بولو کیسے بننا چاہیے؟ اطاعت گزار، وفاداری اللہ کے ساتھ میں، وفا شعاری اللہ کے ساتھ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروکاری اور آپ کے مکمل اتباع، پھر انشاءاللہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں گے۔ تو تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ جاوید معجزہ موجود ہیں اور ایک قیامت تک الحمدللہ زندہ رہیں گا۔ اور آج دنیا کے اندر اس کے لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے اور ان کے سینے قرآن کے نور سے منور ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے طرف سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، چاہے اپنا ہو چاہے پرائے کا ہو، انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن کریم کا نور بھی ان کے سینوں کے اندر محفوظ رہے، جس کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔